الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، بزرگوار اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بھی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران کی مشہور اور معروف آیت۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مرا ہوا یا مردہ ہرگز خیال نہ کرو، بلکہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جیتے ہیں، ان کو رزق ملتی ہے، روزی ملتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج یوم عاشوراء ہے، 10 محرم الحرام۔ واقعے جتنے بھی پیش ہوئے ہیں یوم عاشوراء میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوم عاشوراء کے دن حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر، جن کے شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور انہی کے شان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین علیہ السلام اجمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہ کتاب کا حوالہ، یہ کتاب لکھنے والے حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری، شہادت نامہ کتاب ہے۔ ان کا لقب محدث دکن ابو الحسنات ہے۔ اب ان کی تعریف کتنا بھی کرے تو بہت کم ہے۔ یہ زمانے میں علم کے حساب سے جو مقام اور منزلت حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ نقشبندی کو حاصل ہے، بہت کم ہی لوگوں کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی۔ اب رہا یہ محدث دکن کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک محدث نے لکھی کتاب ہے، تو کوئی اس میں جو احادیث کا ذکر کیا گیا
اس کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کو گئے، جو وہاں دیکھا واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو واقعہ بتاتے گئے۔ حسنین کریمین سے لوگوں نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ معراج کی حدیث کیا ہے جن میں آپ کا تذکرہ آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج جب جنت میں گزرے تو انہوں نے 2 محل دیکھے، جو 2 محل ایک جیسے تھے، بہت دلکش تھے، دیکھنے میں ایک ہی معلوم ہوتے تھے۔ ایک محل کا رنگ ہریا تھا اور ایک محل کا رنگ لال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوان جنت کو پوچھا، یہ محل کس کے ہیں؟ رضوان یعنی جنت کے انچارج، جو فرشتے انچارج ہے جنت کے، ان کا نام ہے۔ تو جنت کے انچارج مینیجر سمجھ لو، انہیں بلایا اور پوچھا، اے رضوان، یہ جو 2 محل نظر آ رہے ہیں ایک جیسے ہے، لیکن ایک کا رنگ ہرا ہے ایک کا رنگ لال ہے، یہ کس کے ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہرا محل زمرد سے بنا ہوا ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے، اور جو لال محل یاقوت سے بنایا ہوا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ امام حسن اور امام حسین کے محل ہیں تو دونوں کا رنگ بھی ایک ہی رہنا چاہیے تھا، ایک کا رنگ ہرا کیوں ہے اور ایک کا رنگ لال کیوں ہے؟ تو رضوان جنت خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبز محل جنت میں اس لیے دیا گیا کہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کو لال رنگ کا محل اس لیے دیا گیا کہ انہیں آپ ہی کے امت کے بہت بدبخت لوگ انہیں دنیا کی طلب میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرات گرامی، اس لیے ان کا محل لال ہے۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ المختصر، یہ حدیث المختصر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے اللہ میرے حسن اور حسین کو بچا لے، دعا نہیں کی تھی، بلکہ دعا کی، اے اللہ انہیں استقامت میں رکھ، قائم رکھ، تاکہ جو تو شہادت طلب کر رہا ہے اس امر شہادت میں یہ کامیاب ہو جائے، تیرے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں ہو جائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اگر آپ، اور ایک حدیث ہے پنجتن پاک کے شان میں، وہ بھی سن لیجئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف چاہتا ہوں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، ان کے زمانہ جب وہ جنت میں تھے، وہ بات وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام
آئے اور ان کو ایک محل کی طرف لے چلے۔ وہ محل سونے چاندی کا تھا، اس کے کنگرے زمرد کے تھے، اس میں سبز یاقوت کا تخت بچھا ہوا تھا، اس تخت پر نور کا خبہ تھا، اور اس نور کے خبے میں ایک نورانی تصویر ہے، اس تصویر کے سر پر تاج ہے، کانوں میں 2 جھمکے ہیں، گلے میں ایک ہار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام وہ تصویر کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھے یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی تصویر ہے۔ تاج، تصویر کے سر پر جو تاج رکھا گیا، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بزرگوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جو ہار ان کے گلے میں ہے وہ ان کے خاوند اور شوہر حضرت امام عالی مقام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور جو کانوں میں جو بالیاں ہیں، جھمکے ہیں، وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نور سے یہ لکھا ہوا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے اور یہ محمد ہیں، نیچے اس کے نیچے لائن، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن اور حسین ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ ان ناموں کو یاد کر لیجئے، ایک روز ان ناموں کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ابلیس نے دھوکہ دیا، وہ پھل کھا لیا، جنت سے نکالا گیا، 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا ربی یا محمود بصدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اردو میں پڑھ لوں گا، سنیے گا۔ اے میرے رب، اے محمود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اے اعلیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے، اے فاطر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے محسن حسن اور حسین کے واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے، میرے گناہ کو بخش دے، میرا یہ قصور کو معاف فرما۔ حکم ہوا آدم ہم نے تمہارے قصور معاف کر دیا۔ اے آدم یہ ایسے نام ہیں کہ اگر تم قیامت تک کی اپنی اولاد کے لیے ان ناموں کے واسطے سے دعا مانگتے، میں تمام تمہاری اولاد کو بخش دیتا۔ ان ناموں کے طفیل سے میں تمہاری تمام اولاد جو قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والی ہے انہیں میں بخش دیتا۔ تو حضرات گرامی، یہ حدیث سنیے گا، سوچئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اسی طرح کی ملی جلی ہوئی حدیث میں نے معاوض دنیا میں نقل کی تھی۔ حدیث کی دعا بھی آپ کو یاد ہے شاید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی تھے،
اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان تغفر لی، محمد اور آل محمد کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ان 75 پاک کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ جو نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے 75 پاک کے وسیلے سے دعا مانگا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ نبی، رسول، پیغمبر ہونے کے باوجود بھی جب اپنی مغفرت کی بات آئی، حضرت آدم علیہ السلام نے 75 پاک کے نام کے وسیلے سے دعا مانگا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے گا 75 پاک کا مقام حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مکرم ہے، مقبول ہے، اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اب اس طرف آئیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق و محبت کو پیدا کیا اور اسے اپنے پردے غیب میں چھپایا۔ عشق و محبت اپنے لیے مقام تلاش کر رہا تھا۔ جب ابلیس کا چرچا ہوا تو عشق و محبت باہر نکل آیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے عشق و محبت تو کیوں نکل آیا؟ ابلیس تیرا اہل نہیں۔ تو عشق و محبت واپس پردے غیب میں جا کر چھپ گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس عشق و محبت کو درخت بنا کر جنت میں لایا اور کہا، اے آدم، جنت میں علیہ السلام کھاؤ اور پیو تم اور تمہاری بیوی، لیکن اس درخت کے، عشق و محبت کے درخت کے قریب مت جاؤ۔ حضرات، ابلیس نے انہیں گناہ کرانے پر آمادہ کیا۔ آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب جاتے، حضرات، سورہ بقرہ کی آیت اللہ تبارک و تعالی جس کا ترجمہ یوں ہے، ہم تم کو، اے آدم، اگر تم عشق و محبت کے طلبگار ہو تو تمہیں خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تم اس بار امانت کو اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں بھوک سے، پیاس سے، جان سے، مال سے، پیداوار کی کمی سے آزمائیں گے۔ کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ حضرات گرامی، آدم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو حضرات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اسے آزماتا ہے، بھوک سے آزماتا ہے، پیاس سے آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے، جان سے آزماتا ہے، زمین کی پیداوار سے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش مومن کے لیے، ولی کے لیے، نبی کے لیے عذاب نہیں بلکہ ثواب ہے۔ ان کا مقام بلند تر ہوتا چلے جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر بلاؤں کے طوفان ٹوٹ پڑے۔ آپ کے اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جتنے مصائب، جتنے تکلیف، جتنے پریشانی ان کے زندگی میں آئے، کسی اور کے زندگی میں نہیں آئے۔ حضرات گرامی،
حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو بندے کو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، جان و مال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ ثابت قدم صبر والا پاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ سے عرفہ مقام عطا کرنے والا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، خدا کا دستور ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی زندگی دیکھو، حضرت امام حسن کی زندگی دیکھو، 12 اماموں کی زندگی، 11 جو گزرے ہیں عسکری تک، ان کی زندگی دیکھو، اللہ نے انہیں کیسے کیسے آزمایا ہے۔ امام حسن کو زہر دے کر مارا گیا، امام حسین کو کربل کی وادی میں بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، جان سے، مال سے، زمین کی پیداوار سے، عزیز و اقارب کی آزمائش میں مبتلا کر کر شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، اور آخر انہیں بھی زہر دے کر مارا گیا۔ امام باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم زہر دے کر مارا گیا۔ علی رضا کا مقام اور تھا۔ امام تقی، امام نقی، امام عسکری کو اٹھا کر دیکھو، 12 اماموں میں 11 امام کو شہید کر دیا گیا، مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دستگیر شاہ قادری مالک کو دیکھو، زہر دیا گیا۔ قادر محی الدین شاہ قادری مالک کو دیکھو، زہر دیا گیا۔ ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کتنی تکلیف اٹھائے، کتنے پریشانیاں اٹھائے۔ حضرات گرامی، اسی لیے حدیث کہتی ہے جب میں اپنے بندے کو کوئی اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں، جتنا اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے اتنے بڑے پریشانیوں میں بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح یہ جو حضرت امام حسین سید الشہداء کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے مقام کی دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں آزمایا، یہ صبر و استقامت کے مقام کے جوہر بتائے۔ حضرات گرامی، واقعہ ایک ہے، یہ واقعے کو بھی سن لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کو گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو گئے ہوئے تھے۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین کو لے کر تھی۔ بچے دونوں کھیلنے کے لیے چلے۔ امام حسن علیہ السلام کھیلتے کھیلتے یہودی کے باغ میں چلے گئے تو یہودی نے امام حسین علیہ السلام چلے گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو پکڑ لیا اور اپنے باغ کے اندھیری کوٹری میں چھپا دیا۔ نہ گالی دی، نہ مارا، نہ پیٹا، چھپا دیا۔ امام حسن گھر کو آئے، ماں نے بھائی کے متعلق پوچھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حسن نے کہا میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں۔ جب تک حسن آئے واپس 70 بار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جاتی چوکھٹ کے پاس آتی، گھر میں جاتی چوکھٹ کے پاس آتی، تڑپ گئی۔ امام حسن لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم چلتا ہے کہ امام حسین یہودی کے باغ کے طرف کھیلنے کو گئے تھے۔ اس یہودی کا نام صالح تھا، کر یہودی یاد رکھ لو۔ تو امام حسین کس سے پوچھا؟
لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا نہیں معلوم. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آگے بڑھے ایک ہرنی کو دیکھا. ہرنی کو پاس بلایا اور کہا میں صبت رسول اللہ ہوں, امام حسن ہوں, میری ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, میرے باپ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اے ہرنی مجھ سے بات کر, مجھ سے کلام کر. تو ہرنی نے امام حسن علیہ السلام سے بات کرنے لگ گئی. امام حسن نے پوچھا میرا بھائی کدھر ہے؟ تو ہرنی نے کہا یہودی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے باغ میں چھپا دیا ویرانی جگہ میں. تو امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اس یہودی کے پاس, باغ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یہودی میرے بھائی کو مجھے واپس کر دے. یہودی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام اس وقت وہ بچپن کی عمر میں تھے, وہ فرماتے ہیں میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, جو ایک لمحے میں مکے سے لے کر بیت المقدس گئے, بیت المقدس سے آسمانوں پر چلے گئے, عرش معلیٰ پر چلے گئے. یہ میرے نانا ہیں. میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے, میرے بابا عرب کے سردار ہے, اور حضرات گرامی میں اور میرا بھائی حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں. تو آخرکار وہ یہودی ان کے مقام اور مرتبت کو دیکھا تو فوراً وہ حضرت امام حسین کی صورت کو دیکھ کر, ان کے روپ کو دیکھ کر, ان کے رنگت کو دیکھ کر یہودی کے دل میں محبت آ گیا. اتنا پیارا بچہ ہے, میرے پاس رکھ لوں, یہ خیال گزرا تھا, کوئی اور غلط معنی کی وجہ سے نہیں تھا. جب امام حسن نے مطالبہ کیا تو یہودی امام حسین کو امام حسن کے حوالے کر دیا. امام حسن اور حسین گھر کو آ گئے. یہودی اپنے تمام گھر والوں کو لیا, اپنے قبیلے والے لگ بھگ 50 سے 70 لوگوں کو لیا. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے چوکٹ پر آیا, کھٹکھٹایا, پوچھنے پر سارا ماجرا بتایا. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا اے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مجھے معاف کر دے. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے حق کا میں معاف کرتی ہوں, حسین پر اس کے بابا علی کا بھی حق ہے. جنگ سے واپس ہونے پر وہ یہودی حضرت علی مالک سے بھی معافی طلب کرتا ہے. علی مالک کہتے ہیں میرے حق کا میں معاف کرتا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے. تو یہودی دربار رسالت پر پہنچتا ہے اور حضور سے معافی طلب کرتا ہے. تو حضور بھی اسے معاف کر کر کہتے ہیں میرے حق کا میں معاف کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ہے امام حسین پر. تو آخرکار یہودی روتا ہوا دامن رسول تھامے ہوئے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکٹ پر واپس آتا ہے. تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر اس یہودی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہودی کو معاف کر دیتا ہے. فوراً وہ یہودی اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے کام والوں کے ساتھ, اپنے قبیلے کے 50 سے 70 افراد کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ واقعہ بتانے کی وجہ یہ ہے امام حسن اور حسین کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں, بلکہ ان پر اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے, ان پر علی مالک کا حق ہے, ان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلارے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. حضرات گرامی کتنا پیار کرتے تھے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے. واقعہ
کربلا کے واقعہ کتنا دردناک واقعہ تھا۔ حضرات گرامی، بات کو یوں سمجھیے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کا عالم دیکھیے گا۔ ایک بار امام حسن اور حسین چلتے چلتے گاؤں کے باہر جنگل میں چلے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، وہاں پر دیکھا تو ایک چھوٹا کٹیا تھا، کھوٹا تھا، وہاں گئے اور ایک بڑھیا تھی اس کھوٹے میں، اس سے پوچھا مائی کھانے اور پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے پانی بھی نہیں، ہاں میرے پاس ایک بکری ہے وہ دودھ دیتی ہے، میں دیکھتی ہوں اگر وہ دودھ دیتی ہے تو میں آپ کو دودھ پیش کروں گی۔ تو حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑھیا نے دودھ نتھارا، حسن کو اور حسین کو اور جعفر بن عقیل کو دودھ دیا، اور جب امام حسن اور حسین بھوک کی بارے میں اس بڑھیا کو بتایا، اس بڑھیا نے بغیر کوئی پیسے لیے ہوئے مہمان نوازی کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیا، اور ان شہزادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی کے طور پر تھی سو ایک بکری وہ بھی کھلا دیا۔ تو امام حسن اور حسین جب جانے لگے تو کہا جب کبھی تم مدینے پر آتی ہے تو ہم سے آ کر ضرور سے ملنا، یہ کہہ کر چلے جاتی ہے۔ اس بڑھیا کا شوہر آتا ہے، بڑھیا کی حرکت سے پریشان ہوتا ہے اور آخرکار پوچھتا ہے وہ آنے والے عرب ہاشمی نوجوان کے نام تو بتا۔ بڑھیا کہتی ہے میں ان کے نام نہیں جانتی۔ وقت گزرتا گیا، یہ اور غریب ہوتے چلے گئے، آخرکار منگ کو کھانے کے لیے مدینے کو جاتے ہیں۔ حضرات جب مدینے کے گلی میں گزر رہے تھے، امام حسن نے اس بڑھیا کو دیکھا اور پہچانا اور کہا اے مائی کیا تو نے مجھے پہچانا؟ بڑھیا کہتی ہے نہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں وہی ہوں جنہیں آپ نے دودھ اور گوشت دیا تھا، اور کہہ کر امام حسن امام حسین علیہ السلام اجمعین اس بڑھیا کو ایک بکری کے بدلے 1000 بکریاں عطا کرتے ہیں اور 2000 سونے کے اشرفیاں اسے دیتے ہیں۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ اسی لیے جب ماہ محرم میں سانکن، نوکن اور دسواں آتا ہے، کیونکہ ان کا سخاوت کا یہ عالم ہے۔ یزیدیوں نے پانی روکا، ہم شربت بانٹتے ہیں، پانی بانٹتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کھلانے والے ہیں، ہم پلانے والے ہیں۔ وہ یزید ہے جس نے پانی روکا اور کھانا روکا، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محبت حسین کا جذبہ ہمارے دل میں رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ یہ کھانے کا، یہ پانی کا، یہ شربت کا ثواب امام حسین اور ان کے صحابہ کو پہنچا۔ حضرات گرامی، ایک طرف سے ایک نظر سے دیکھیں، یزیدیوں کو تکلیف ہوتی ہے جب جب امام حسین کے محبت لوگوں کے دلوں میں نظر آتی ہے، وہ زمانے سے لے کر آج تک یزیدیوں کو تکلیف ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرات گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت اور پیار کرتا ہے تو انہیں پریشانیاں بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو امام حسین کا واقعہ مختصر سا بتاؤں گا، آپ تاریخ کی جو بھی کتاب اٹھانا دیکھیے گا، ریفرنس کے طور پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی، تاریخ طباری اٹھاؤ، اور دیگر جو بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، الصواعق المحرقہ امام حجر مکی کی کتاب اٹھا کر دیکھو۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام
کو لوگوں نے خلیفہ چن لیا، خلیفہ برحق بنے، تمام مسلمانوں نے امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کر لی سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر امام حسن کا لشکر آمنے سامنے ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائٹ ہینڈ ہیں، وہ کہتے ہیں اے معاویہ، یہ جو لشکر حسن کی نظر آ رہی ہے وہ موقع ملے تو ہمیں کچل دے گی، اتنی بڑی لشکر امام حسن کے ساتھ تھے۔ امام حسن نے دیکھا دو لشکر آمنے سامنے ہیں، امام حسن نے دیکھا، سوچا یہ شخص امیر معاویہ اپنی پوری زندگی میرے بابا سے لڑا، بہانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ لیا، قصاص مانگنے کا بہانہ، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ چاہتا تھا، خلافت چاہتا تھا۔ اب یہ تو ماننے والا نہیں، اب ان کے دل میں، امام حسن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میرا بیٹا حسن، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیان فرما رہے تھے بیٹھ کر، تو اتنے میں امام حسن آئے، حضور نے انہیں اٹھا لیا، اپنے آغوش رحمت میں گود میں بٹھا لیا سیدھے طرف، اور لوگوں سے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس کے بدولت مسلمانوں کی دو بڑی لشکروں کے بیچ میں صلح ہو جائے گی۔ سرکار کی پیشن گوئی بھی تھی، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، تو ان کی نظر نے دیکھا میری یہ خلافت کے لیے میں معصوم مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرات، آخرکار صلح کے لیے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کے چند شرطیں رکھے۔ شرطیں کیا تھی؟ میری خلافت، یہ خلافت کا حق میرا ہے، یہ خلافت کا حق میرا ہے۔ فضیلت کی بات میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ آتے ہیں، بعد میں سب سے پہلے جو 40 صحابہ کی تعداد ہے وہ آتی ہے، بعد میں پہلی ہجرت کے صحابہ آتے ہیں، بعد میں بدر کے صحابہ آتے ہیں، دوسری ہجرت کرنے کے واپس آنے والوں کی آتی ہے، بعد میں احد کے صحابہ آتے ہیں، بعد میں صلح حدیبیہ کے صحابہ آتے ہیں۔ ان میں سب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے۔ فتح مکہ کے وقت اس سے پہلے انہوں نے ایمان لایا۔ بہرحال یہ امر خلافت میرا ہے، مسلمانوں کو خانہ جنگی، خون ریزی کو روکنے کے لیے اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میری خلافت میں تجھے سونپتا ہوں۔ اس کے لیے شرطیں ہیں۔ شرط اول، جب تک تم خلیفہ رہو گے رہو، ہاں پہلی شرط یہ ہے تمہارے بعد تمہیں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ پہلی شرط، تمہارے پردہ ہونے کے بعد مسلمان خود خلیفے کو چن لیں گے۔ دوسری بات، حجاز اور مکہ مدینہ کو حجاز بولتے، حجاز عراق کے لوگ جو ٹیکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیتے ہوئے آئے، اسی طرح وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اور تیسری شرط، جو مجھ پر پیسوں کا ادھار ہے وہ ادھار کو تم تمہارے مال سے نہیں، بیت المال سے چکاؤ گے۔ چوتھی شرط، علی کے اولاد میں حسن ہو، حسین ہو، حنفیہ ہو، تمام عباس ہو، علی کو، علی کے اولاد کو، علی کے چاہنے والوں کے زبان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تلوار سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی مالک کے شان میں گستاخانہ باتیں کرنا مسجدوں میں شروع کر دیے تھے۔ وہ شرط رکھی گئی، اور ان شرطوں پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام شرطوں کو توڑ دیا، یہ ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیے۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کوئی چھان بین نہیں ہوئی۔ یزید نے امام حسن کی ایک بیوی کو زہر دے کر کہا اگر تم امام حسن کو مار دو گی تو میں تمہیں شادی کر لوں گا۔ زہر دے کر مارا گیا، اشعث نام ہے شاید۔ جب مطالبہ کیا آپ اسے نکاح کر لو، یزید نے کہا جب میں نے تمہیں امام حسن کو ہی نہیں پسند کیا تو میرے نکاح میں تجھے کیسے لے سکتا ہوں؟ کوئی کاروائی نہیں۔ باقاعدہ ممبروں پر محراب میں بیٹھ کر علی مالک کے شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، کوئی ایکشن نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو حضرت حجر بن عدی جو علی کے مددگاروں میں سے ہیں، انہیں اور ان کے دوستوں کو شہید کر دیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے معاویہ تو نے حجر بن عدی کو کیوں شہید کیا؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، حکومت کے کام میں دخل انداز نہ کریں۔ امہات المومنین سے اس طرح بات کرنے والے تھے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریف میں پردہ فرمائے، لیکن 50 پر 1 ہجری میں 50 پر 5 ہجری میں بیعت لینا، یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیے۔ سب سے امپورٹنٹ جو شرط تھی وہ شرط کو بھی پامال کر دیا، بلکہ بعض مورخین نے شرطوں میں ایک شرط رکھا جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے وہ خلیفہ رہیں گے، ان کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے، تو امام حسن کو مار دیا گیا۔ حضرات گرامی، تو اس طرح تمام شرطوں کی پامال کر دی گئی۔ بعد میں یزید کی بیعت لینا شروع کر دیے، لوگوں کو ظلم زبردستی کے ساتھ بیعت لینا شروع کر دیے۔ بیعت لینے کی وجہ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی بھی تھے۔ خیر وہ بعد میں جب علی مالک کے جنگوں کے بارے میں تو جب بتاتا، اب 4 لوگ بچ گئے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، امام حسن ابن علی، عباس، عبداللہ ابن عباس، ان 4 کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بیعت کو کہا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا لوگوں کے ساتھ میں ہوں، لوگ مان لیں گے تو میں بھی مان لوں گا۔ امام حسن تو شہید ہو چکے تھے، امام حسین کو بلایا گیا، انہوں نے کہا میں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو بلایا گیا، انہوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے کہا اے امیر آپ یزید کے لیے ابھی بیعت لینا چاہتے ہو، کون سی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو پتہ چلتا ہے تم خلافت نہیں بادشاہت عمل کرنا چاہتے ہو، یا خلیفوں کو اپنے خاندان میں لانا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اے امیر تمہارے ہوتے ہوئے
میں کوئی اور دوسرے کو ہاتھ میں بیعت کس طرح کروں؟ تمہیں خلافت پسند نہیں، خلافت کو چھوڑ دو، بادشاہت کو چھوڑ دو، یزید کی خلافت کو پیش کرو، اس وقت میں میری رائے کو بتاؤں گا۔ بہرحال یہ حالات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش ہوئے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے تو حضرات یزید نے فوراً آرڈر دے دیا، مدینے میں ان چاروں کو پکڑو، میری بیعت لے لو، ماں بیعت دے دے مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے ان کے گردنوں کو اڑا دو۔ حضرات امام حسین کو بلایا گیا، انہوں نے کہا میرے بابا علی ہیں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا بھائی حسن ہے، ہم حق والے ہیں، میں ایک حسین ہوں، رسول اللہ کا گھر کا بچہ ہوں، جو شراب پیے، جوا کھیلے، حرام کو حلال کرے، ماں اور بہنوں سے نکاح کو جائز ٹھہرائے، ایسے شخص کے ہاتھوں میں دین مصطفیٰ کے خلاف بیعت کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا، میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن زبیر امام حسین مدینہ کو تنگ کر دیا، ان کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکے کو آئے۔ کوفیوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر دھوکے سے امام حسین کو کوفے کو بلایا تاکہ بیعت کر لے۔ مسلم بن عقیل کو اپنے سفیر بنا کر امام حسین نے بھیجا، عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے بھیجا گورنر بنا کر کوفے کا، تو اس نے مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا، اور ادھر امام حسین کو کربل کی وادی میں اریسٹ کر دیا گیا۔ تو حضرات المختصر عاشورے کے دن آیا، 9 محرم کو ہی جنگ کرنے والے تھے، امام حسین نے کہا کل عاشورہ ہے، آج رات ہماری عبادت کی رات ہے، آج رات کی مہلت دو، کل دیکھیں گے۔ تو حضرات رات کو عبادت میں امام حسین علیہ السلام لگ جاتے ہیں، شہر بانو روتی روتی آنکھ لگ جاتی ہے امام حسین کی زوجہ محترمہ، تو خواب میں دیکھتے کیا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کربل کے میدان کو جھاڑ رہی ہیں، کانٹوں کو چن رہی ہیں، کنکریوں کو چن رہی ہے۔ شہر بانو نے پوچھا مائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں کل میرے بیٹا حسین یتیمی کی حالت میں مارا جائے گا، اس جگہ اسے شہید کیا جائے گا، یہاں گھوڑے سے گرے گا، میں چاہتی ہوں جب وہ گھوڑے سے گرے گا زمین کے کنکر اور کانٹے اسے کوئی تکلیف نہ دے، اس لیے میں زمین کو جھاڑ رہی تھی۔ حضرات گرامی، یہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ تو حضرات ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے جھرمٹ میں صحابہ سے ایک سوال پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سب صحابہ خاموش تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال سنا، گھر کو آ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کرے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ کہہ دیتے عورت کے لیے بہتر یہ ہے غیر محرم کی صورت نہ دیکھے، مرد کے لیے بھی بہتر یہ ہے کوئی غیر عورت کی صورت کو نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لے کر حضور کو سناتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں علی یہ جواب کس نے دیا، یہ جواب کس نے دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا لخت جگر ہے، اے اللہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لے، خوش کرے، تو بھی ان سے خوش ہو جا۔ اے اللہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرے، تو بھی ان سے ناراض ہو جا، غضب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائے
کربلا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو مٹایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے کبھی؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ ناراض ہیں۔ ان کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بے حد روتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا، میں مختصر کر کے بولتا ہوں۔ کہ ام سلمہ، ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو میری امت کے چند لوگ شہید کریں گے اور 3 دن بھوکا پیاسا کر شہید کریں گے، یہ حسین کو شہید کریں گے۔ اور جبریل نے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر دی، یہ کہہ کر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، تو دونوں رونے لگتے ہیں۔ حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے، بیٹا فاطمہ الزہرا کا مٹی فاطمہ اماں کو حضور دینا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیا؟ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میرے بعد فاطمہ میرے پاس آ جائیں گی، علی آ جائیں گے، حسن آ جائیں گے۔ جب حسین شہید ہو گئے اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گی، یہ دنیا کو پتہ نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ روایت میں آتا ہے جس دن، اور حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے کو شہید کر کر یہ لوگوں نے اپنی قسمت میں لکھ لیا کہ میں انہیں شفاعت عطا کرنے والا نہیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ حضور نے تبھی تو یہ اعلان کر دیا۔ افسوس کہ آج کل کے یزیدی پیروکار آج بھی یزید کو جنتی بنانے میں لگے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے جنت اس کا باپ کا گھر ہے۔ حضرات، میرا گھر ہے یا آپ کے گھر ہے؟ کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے، کوئی آپ کے ماں باپ کو مارے، کوئی آپ کے ماں باپ کو تلوار سے قتل کرے، کیا تم انہیں اپنے گھر میں بلاؤ گے؟ اپنے گھر میں بٹھاؤ گے؟ اپنے گھر میں پانی پلاؤ گے؟ کھانا کھلاؤ گے؟ کوئی بھی انسان اس طرح نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا جنتیوں، نوجوان جنت کے سردار امام حسین ہیں، عورتوں کی سردار فاطمہ اماں ہیں، عرب کے سردار علی ہے۔ جنت تو ان پنجتن پاک کا ہے، اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ جب جنت پنجتن پاک کی ہے، جو علی کو گالی دے کیا مصطفیٰ انہیں اندر بلائیں گے؟ جو حسن کو مارے کیا فاطمہ اماں انہیں اندر لائیں گے؟ جو حسین کو شہید کریں گے کیا سردار جنت انہیں اندر لائیں گے؟ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تم تمہارے دشمن کو تمہارے گھروں میں آنے نہیں دیتے، یہ پنجتن پاک بھی جن ظالموں نے، جن لعنتیوں نے امام حسین کے شان میں گستاخی کی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح یہ ایک روایت میں پیش کر کر میرے بات کو انجام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اے امام احمد بن حنبل، آپ، اور یہ کتاب میں پہلے آپ کو بتا دوں انشاءاللہ، اس زمانے میں بھی یزید کے پیروکار تھے، یعنی حکومت کے کھانے والے تھے، جو اناپ شناپ باتیں بکتے تھے۔ یہ کتاب الرد علی متعصب عنیدی
المانی من ذم یزید کتاب کا نام ہے. کتاب لکھنے والے علامہ ابن جوزی ہے، عبد الرحمن جوزی. یہ وہ کتاب ہے. اس کتاب میں وہ حضرت احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کسی نے احمد بن حنبل سے پوچھا، اے احمد بن حنبل، آپ دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں ڈائریکٹ آپ سمجھ جائے. یزید کے بارے میں، لعنت کے بارے میں امام احمد بن حنبل کو پوچھا گیا تو حضرت احمد بن حنبل کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام ابن یحییٰ تھا. وہ نقل کرتے ہیں یزید کے بارے میں پوچھا گیا آپ یزید کو کیسے پاتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا مدینے میں سارا اسی کا تو کرا کرایا تھا، مدینے میں سارا اسی کا تو کرا کرایا تھا. امام سے میں نے عرض کیا مدینے میں لوٹ مار مچی، کیا ہوا؟ تو امام احمد بن حنبل نے واقعہ حرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا وہاں تک اگر بات تھی تو الگ بات تھی، لیکن شہید کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو لوٹا گیا. امام حسین علیہ السلام کے بدن کے کپڑے کو اتارا گیا، ان کے جسم مقدس پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے کھندوایا گیا، جسم کی ہڈی کو ریزہ ریزہ توڑ دیا گیا. وہیں تک ظالموں کی دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر کر نیزے پر لگایا گیا. اگر بات یہیں تک تھی تو کچھ اور تھا. لوگ کہتے ہیں یزید نے ایسا نہیں کیا، گورنروں نے کیا. اچھا بتائیں اگر یزید نے ایسا نہیں کیا عبید اللہ بن زیاد کو کس نے حکم دیا سر قلم کرنے کا؟ مدینے کے گورنر کو کس نے حکم دیا سر قلم کرنے کا؟ یزید ہی تو تھا. خیر اگر مان لیں یزید نہیں تھا، انہوں نے کر دیا. جب دربار یزید میں پیش کیا گیا آل رسول کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، زینب اماں کو، سکینہ کو، امام زین العابدین کو، شاہر بانو کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے دربار میں پیش کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کے سر کو تخت میں لا کر رکھا گیا. اگر واقعی میں یزید نے یہ کام نہیں کیا ہوتا، جب اسے پتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اگر وہ سچا مسلمان ہوتا، سر جب جنگ ہو گئی تو واپس یوں ہی مدینہ کو بھیج دیتا تھا، یا جب شام کو لانا ہی تھا اپنے دربار کے دمشق میں تو درباریوں کو لے کر باہر آتا تھا، ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے کے جاتا تھا، انہیں کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کپڑے دیتا تھا. لیکن اس نے یہ عمل کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ زنجیروں میں جکڑا، پیاسا اور بھوکا رکھا، دربار میں کھڑا کر دیا، کافروں کو اپنے دربار میں بیٹھنے کو کہا، لیکن آل رسول کو کھڑا کرا. اسی یزید کے دربار میں ایک عیسائی تھا، ایک یہودی تھا. یہودی نے پوچھا اے یزید یہ کون ہے؟ یزید نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، گھر والے ہیں. یہودی نے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا میرے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 30 واسطے ہیں، یعنی بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، 30واں سلسلہ شجرہ ہے میرا. آج تک یہودی میرا ادب کرتے ہیں واسطے کے بدولت. افسوس کے افسوس یہ رسول اللہ کے حال ہے، پہلا جنریشن ہے. اے یزید تو نے کیا کر دیا؟ یہ کہہ کر یہودی اٹھ کر چلے جاتا ہے. عیسائی وہ کہتا ہے یزید تو نے یہ کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے گھدے کے پاؤں کے نشان
جس پتھر پر ہے اس پتھر کی ادب آج تک عیسائی کرتے ہیں، لیکن تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو مٹا دیا۔ یہ کہ اگر وہ عیسائی بھی اٹھ کر چلے جاتا ہے، غیرت مسلمانی کہاں چلی گئی؟ وہ جو یزید کو جنتی بتاتے ہیں وہ کدھر گئے؟ حضرات تو پتہ چلتا ہے یہ تو مسلمان ہو نہیں سکتے، یہ مسلمانوں کے لبادے میں منافق ہو سکتے ہیں جو حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ حضرات گرامی، الغرض امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل نے کہا یزید صرف امام حسین کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ مدینے کو لوٹا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ جب مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کو کربل کی وادی میں، کربلا میں شہید کر دیا گیا، تمام مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ جب مدینے والوں نے، مکے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیے تو یزید نے ایک نئے گورنر کو بھیجا، سپاہ سالار کو بنا کر بھیجا اور کہا جاؤ مدینہ اور مکے والوں سے بیعت لو، تمہارے لیے میں مدینہ 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں۔ حضرات بعد میں شامیوں نے جو لوٹ مار مدینے میں مچائی، واقعہ حرہ ٹائپ کر کر دیکھ لو، کئی 700 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزاروں تابعیوں کو مار دیا گیا، عورتوں کی عزت کو لوٹا گیا بغیر نکاح کے، بلکہ حضرات گرامی روایت میں آتا ہے 1 سال کے بعد 1000 عورتیں بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی، یہ لوگوں کے عمل سے۔ بلکہ وہاں تک نہ رکا، جب مدینے کو پامال، حرمت کو پامال کرنے کے بعد 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، گھوڑوں کو یزید کے لشکروں نے مسجد نبوی میں باندھا اور گھوڑوں کا پیشاب کے چھینٹے مسجد نبوی میں منبر پر پڑتے تھے۔ اتنا بے حرمتی کرنے کے بعد مکے کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مکے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پناہ گاہ لیے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے صحن میں، تو ان یزیدی شامی لشکروں نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا، کعبے کے خلاف کو جلا دیا منجین کے ذریعے سے، کعبے کے دیوار کو گرا دیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو جو دمبا ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے تو اللہ نے جنت سے ایک پوٹلے کو، دمبے کو بھیجا تھا، اس کے سینگ خزانے کعبہ میں موجود تھے، کعبے میں۔ ان یزیدی شامی لشکروں کے بدولت کعبے کا غلاف جل گیا اور وہ دمبے کے سینگیں بھی جل گئے۔ تو حضرات گرامی، یہ مکے کی حرمت کو پامال کرنے والا، کعبے کی حرمت کو پامال کرنے والا، مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، نواسہ رسول کو شہید کرنے والا، آل رسول کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ زیادتی اور شہید کرنے والا، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کعبے پر اگر کوئی کعبے کی طرف تھوکے تو ہم اسے منافق کہتے ہیں، گنہگار تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کعبے کو جلایا تو بھی جنتی، مدینے کو برباد کرا تو بھی جنتی، رسول کے آل کے ساتھ زیادتی کیا تو بھی جنتی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلتا ہے جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے وہی امام حسین سے محبت کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں منافقت ہو، کفر ہو، وہ امام حسین سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جنت سے کہا میں تجھ میں مسکینوں کو رکھنے والا ہوں۔ جنت جو ہے غمگین تھی تو اللہ نے کہا اے جنت غمگین نہ ہو، میں تجھ میں امام حسن اور حسین کو سردار بنا کر رکھنے والا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی زینت حسین ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو جنت کی زینت ہیں،
آپ ہی تو جنت کی زینت ہے۔ حضور نے فرمایا حسین جنت کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اور امام حسین کی فضیلت کی بات کہوں حدیث کے ساتھ، حضرات گرامی، آپ کی عقل اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے حضرات امام احمد بن حنبل نے اس کہا میں کیا لعنت بھیجوں، خود قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 پڑھ کر کہا تو پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد بچاؤ اور اپنے رشتے ناطے توڑو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے اور ان کو بہرا اور آنکھوں سے اندھا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت امام احمد بن حنبل نے پڑھی اور کہا میں کیا لعنت کروں، خود خدا یزید پر لعنت بھیجتا ہے، خود خدا یزید پر لعنت بھیجنے والا ہے۔ حضرات بعض لوگ ایک حدیث پیش کر کہتے ہیں حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا اے عمر معاویہ کو کیوں گورنر بناتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معاویہ کو حضور نے دعا کی اللہ معاویہ کو ہدایت دے، اس لیے میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب یہ حدیث دے کر کہتے ہیں معاویہ کی ہدایت کے لیے حضور نے دعا کی ہے، تو پھر معاویہ یزید کو خلیفہ کیوں نامزد کر سکتے ہیں؟ تو یہ خلیفہ یزید کو کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کی بدولت ہے کہہ کر یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک حکم عام ہوتا ہے، یہ ایک حکم خاص ہوتا ہے۔ حکم عام میں حکم سب کے لیے ہوتا ہے، خاص میں کچھ چنندہ شخص کے لیے ہوتا ہے۔ جب حکم خاص ظاہر ہوتا ہے حکم عام اس شخص پر نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، پوری دنیا کو ہدایت پر بلانے والے تھے، لیکن ان کے خود گھر میں ان کی بیوی ان کے بچے ہدایت نہ لا سکے۔ کیا نوح علیہ السلام ان کے بیوی بچوں کو آپ جنتی کہو گے؟ نوح علیہ السلام جنتی ہے، ان کی بیوی بچے نہیں۔ اسی طرح صحابہ میں بھی صحابی ہدایت پر ہے، صحابی کی اولاد ہدایت پر ہو یہ کوئی شرط نہیں۔ اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث بخاری کتاب الجہاد کی حدیث قسطنطنیہ، ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں سب سے پہلے جو سمندری بیڑا تیار کر کر دشمنوں پر حملہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارا نے کہا رضی صحابی رسول یا رسول اللہ کیا میں اس میں ہوں؟ تو حضور نے کہا ہاں۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں حضور میری امت میں سب سے پہلے مدینۃ الروم پر حملہ کرنے والے مغفرت کر دیے گئے، بخشے گئے۔ اب یہ حدیث کو لے کر کہتے ہیں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والوں میں یزید ہے۔ اللہ اکبر، یزید کو ان لوگوں نے صحیح طرح سے پڑھی ہی نہیں۔ حضور نے کہا اول جیشن، پہلا حملہ کرنے والے، پہلی جہازی بیڑا بنانے والے، یہ خاص حکم تھا پہلے کے لوگوں کو، جو پہلے جہاز بنا کر اٹیک کرتے ہیں ان کے لیے بشارت دی گئی۔ جو فار ایگزامپل بدر کے صحابہ حضور کے زمانے میں جنگ لڑی، آج ہمیں کفار سے جنگ لڑتی، کیا ہمیں بدر کے صحابہ کے برابر ہوتی؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے لڑنے والوں میں تھے۔ اسی طرح یہ پیشین گوئی پہلے جہاز سمندری بیڑا بنا کر لڑنے والوں کے لیے تھا، پہلے مدینۃ الروم پر حملہ کرنے والوں کے لیے تھا۔ جہازی بیڑا سب سے پہلے کون بنا ہے؟ چھوڑے وہ ضرورت نہیں۔ اب مین قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والوں میں یزید تھا، اس لیے یزید کو جنتی بنانے میں لوگ تلے ہوئے۔ حضور نے کہا پہلا حملہ
حضور کے زمانے میں ہوا، اس وقت یزید پیدا بھی ہوا نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بار گئے، شہید ہو گئے۔ یزید 9ویں بار کے حملے میں شامل تھا۔ پہلے بار حملہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، 9ویں بار حملہ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں تھی۔ یہ لوگ حدیث کو غلط طریقے سے پیش کر کر اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض آخری بات، جو یزید کے ساتھ ہے اسے ان کا یزید مبارک، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہمیں ہمارا حسین مبارک۔ دعا ہے باری تعالیٰ جو یزید سے محبت کرتا ہے اس کا انجام اسی کے یزید لعنتی کے ساتھ کر دے۔ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا انجام جنتی سردار امام حسین کے ساتھ کر دے۔ تو یہ رہا حال مختصر واقعہ شہادت اور امام حسین۔ تو امام حسین کو گرا دیا گیا، تو امام حسین نے کہا آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے اور عاشورے کا دن ہے۔ امام حسین نے کہا سجدہ کرنے کی مہلت دے دو۔ تو امام حسین جب سجدے میں چلے گئے، شمر، ایک روایت میں شمر آتا ہے اور ایک روایت میں کوئی اور، امام حسین کو سر کو تن سے جدا کر دیے۔ سجدے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے اسے مصائبوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں مقام شہادت، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبوت کے بعد جو شہید کا مقام ہے اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یا تو شہادت سری عطا کرتا ہے زہر دے کر، یا تو شہادت جہری عطا کرتا ہے تلوار سے مار کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے انہیں چن لیتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت عطا فرماتا ہے۔ تو امام حسین نے بخوشی خوشی جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی لیے کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ جو تو نے ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا کی، اسی محبت کے ساتھ، ان کی آل کی محبت کے ساتھ زندہ رکھ، اسی محبت سے موت دے، اسی محبت کے ساتھ خبر میں رکھ، اسی محبت کے ساتھ میدان محشر میں اٹھا، اور محبت حسین کا جو انجام ہے اسی انجام ہمیں عطا کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاتحہ۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہدائے کربلا امام حسین شہید اعظم، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، امید ہے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھے ہوں گے اور کل رات کی عبادت میں گزارے ہوں گے۔ ایک بات کہنی ہے، سن لیجئے گا۔ امام حسین نے کربلا میں جان دے دی۔ کس کے لیے جان دی؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ دین اسلام کیا ہے؟ محبت رسول، اطاعت رسول، محبت آل رسول، قرآن، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام ہے۔ اسے بچانے کے لیے امام حسین نے سر دے دیا۔
یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ ہم آج اپنے آپ کو امام حسین کے چاہنے والے، ماننے والے، پیار کرنے والے کہتے ہیں۔ کل میدان محشر میں ان کا اور ہمارا سامنا ہوگا امام حسین کا اور ہمارا سامنا ہوگا۔ اس وقت ہم کہیں گے اے حسین ہم تمہارے چاہنے والے، خوش ہوں گے، پوچھیں گے میرے چاہنے والے ہو؟ ہاں، میں نے جس دین کو بچانے کے لیے میرا سر نیزے پہ چڑھنا گوارا کیا، کیا تو اس دین پر عمل کرنے والا ہوا؟ کیا تو نے قرآن سیکھا؟ کیا تو نے نماز پڑھی؟ کیا تو نے زکوٰۃ ادا کیا؟ کیا تو نے حج کیا؟ اس وقت امام حسین کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ شفاعت تو ہمیں نصیب ہے، لیکن کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ لہذا ہے حسین کے چاہنے والوں، امام حسین علیہ السلام نے جس بات کے لیے جام شہادت نوش فرمائی، اس بات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔